إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، عدل و انصاف ایک عظیم خوبی ہے کہ جو مظلوم کی داد رسی اور اس کے قوی امید کا مضبوط سہارا، صالح لوگوں کا وتیرہ اور مومنوں کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوبی سے خوب بہرمند تھے. آپ نے اپنی جان، قرابت دار، رشتہ دار، دور والے، دوست اور دشمن ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے میں عدل و انصاف کیا، جس سے مدنی معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن گیا. معاشرے کو عدل و انصاف کے لیے اور معاشرے سے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے آپ نے عدل و انصاف کی اہمیت کو مسلم کیا. اسی لیے رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہوئے سورۃ المائدہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. حاضرین محفل، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہر قسم کی مشکلات کا حل عادلانہ طور پر بھی نظام پیش کرتا ہے. رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے میں روا ظلم کے سامنے کس طرح بند باندھا. آئیے اس کے متعلق ایک دو مثال دے کر میں اجازت چاہوں گا. صحیح البخاری کی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مخزومی قبیلے کی عورت نے چوری کر لی. مقدمہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سرداران قریش پریشان ہو گئے کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو معاشرے میں بڑی رسوائی ہوگی، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی سفارش کون کرے گا؟ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ آپ کے لاڈلے اور محبوب خادم سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے سفارش کروائی جائے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی. آپ نے جب ان کی بات سنی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سخت غصے میں آ گئے اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور امت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فرمایا اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، تم سے پہلے لوگوں پر اسی امر کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا کہ جب ان کا کوئی امیر بندہ یا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، جب ان میں سے کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. شاعر نے بھی کیا خوب کہا، بے شک باپ ہو گورنر تو کوڑے سہنے پڑتے ہیں، بے شک باپ ہو گورنر تو کوڑے سہنے پڑتے ہیں، تم کیا جانو عدل عدل کسے کہتے ہیں.
حاضرین محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں عدل و انصاف کے داعی تھے۔ آپ نے مظلوم کی داد رسی اور ان کے ساتھ تعاون میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کو کیسے عدل و انصاف کے لیے پیش نہ کرتے؟ سیرت ابن ہشام میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں صف درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ نبی علیہ السلام نے صف درست فرماتے ہوئے دیکھا کہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ صف میں کچھ آگے بڑھ کر کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تیر کے اشارے سے کہا، سیدھا صف سیدھی کرنے کے لیے حضرت سواد کو کہا۔ حضرت سواد کے پیٹ میں تیر چبھا، حضرت سواد فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، رب العالمین نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ کو عدل و انصاف کا داعی بنا کر بھیجا، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا، سواد تو اپنا بدلہ لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے کپڑا اٹھا، سواد رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت نبی علیہ السلام کے بدن سے چپٹ گئے اور آپ کے بدن کو بوسہ دینے لگے۔ نبی علیہ السلام نے تو اس طرح عدل و انصاف کیا۔ آج بھی اگر اسی طرح نبی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی طرح اس معاشرے میں بھی عدل و انصاف کیا جائے تو یہ معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ چھڑا جان اپنی فرنگی کے نظام سے، چھڑا جان اپنی فرنگی کے نظام سے، اگر حق چاہتا ہے تو اپنا اسلامی نظام کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔